تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 30واں پارہ سورۃ العلق مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ علق آیت نمبر 1۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ترجمہ: آپ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے سب کو پیدا فرمایا۔ سورہ علق آیت نمبر 1 کی تفسیر۔ مفسرین کا تقریباً اس پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلے اسی سورت کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئیں۔ اس سلسلے میں سب سے صحیح روایت وہ ہے جس کی راویہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جسے امام بخاری اور امام مسلم نے صحیحین میں روایت کیا ہے، جس کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ حضرت ام المؤمنین کہتی ہیں کہ وحی کی ابتدا سچی خوابوں کی صورت میں ہوئی۔ جو خواب آپ رات کو دیکھتے، دن کو اس کی تعبیر ہو بہو وہی سامنے آ جاتی۔ کچھ عرصہ یہ سلسلہ جاری رہا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں خلوت گزینی کا شوق پیدا ہوا۔ مکہ سے چند میل کی مسافت پر ایک غار ہے جسے غار حرا کہتے ہیں، جس کا راستہ پرکٹھن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار میں تشریف لے جاتے، چند روز وہاں قیام فرماتے اور مشغول عبادت رہتے، پھر گھر لوٹ آتے اور کچھ وقت گھر ٹھہرنے کے بعد کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے کر حرا کی تنہائیوں میں آ کر مصروف عبادت ہو جاتے۔ کافی مدت یہی دستور رہا۔ ایک رات آپ اسی غار میں مصروف ذکر و فکر تھے کہ جبرائیل امین آئے اور کہا اقرأ، آپ پڑھیے۔ حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل نے آپ کو سینے سے لگا کر خوب زور سے بھینچا، جس سے آپ کو کافی تکلیف پہنچی۔ پھر جبرائیل نے کہا اقرأ، آپ نے اب بھی وہی جواب دیا۔ جبرائیل نے دوسری بار پھر سینے سے لگا کر خوب بھینچا اور کہا اقرأ، حضور نے پھر وہی جواب دیا۔ جبرائیل نے تیسری بار بھی زور سے سینے سے لگا کر بھینچا اور کہا اقرأ بسم ربک تا ما لم یعلم۔ حضور نے یہ 5 آیتیں تلاوت فرما دیں۔ اس ناگہانی واقعے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوف طاری ہو گیا۔ گھر لوٹے، دہشت سے دل کانپ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا زملونی زملونی، مجھ پر کپڑا ڈال دو، مجھ پر کپڑا ڈال دو۔ انہوں نے کپڑا ڈال دیا۔ جب دہشت و سراسیمگی دور ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا اور فرمایا مجھے تو اپنی جان کا اندیشہ ہے۔ آپ کی دانش مند رفیقہ حیات نے تسلی دیتے ہوئے جواباً عرض کیا کہ یہ اندیشہ آپ ہرگز نہ کریں، بخدا آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ صلہ رحمی آپ کا شیوا ہے، لوگوں کا بوجھ آپ برداشت کرتے ہیں، ناداروں کی امداد کرتے ہیں، مہمان کی خاطر تواضع آپ کا شعار ہے، مصیبت کے وقت لوگوں کی امداد کرنا آپ کا طریقہ ہے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو اپنے ہمراہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو ان کا چچا زاد بھائی تھا اور زمانہ جاہلیت میں عیسائی مذہب اختیار کر چکا تھا اور انجیل کو عبرانی زبان سے عربی زبان میں لکھا کرتا تھا۔ اب وہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور بینائی جاتی رہی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ورقہ سے کہا اے میرے چچا کے بیٹے، ذرا اپنے بھتیجے کی بات سنو۔ ورقہ نے کہا بتائیے، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ ورقہ نے سن کر کہا کہ آپ پر وہی ناموس یعنی وہی لانے والا فرشتہ نازل ہوا ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا کرتا تھا۔ کاش میں اس وقت طاقتور ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جس وقت آپ کی قوم آپ کو جلا وطن کرے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا وہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا بے شک، جو بھی وہ چیز لے کر آیا جو آپ لے کر آئے ہیں تو اسے اذیت دی گئی۔ اگر اس وقت میں زندہ ہوا تو آپ کی بھرپور امداد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلد انتقال کر گئے۔ حکم ہو رہا ہے کہ اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھنا شروع کرو۔ پہلی آیت میں ہی ربوبیت کی اضافت اس ضمیر کی طرف کی جس کا مرجع آپ ہیں۔ اس میں جو لطف ہے وہ اہل ذوق پر مخفی نہیں، نیز اس سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ بعثت سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے رب کا عرفان حاصل تھا، اسی لیے تو یہ کلمات استعمال ہوئے۔ اگر عرفان نصیب نہ ہوتا تو پہلے رب کی پہچان کرائی جاتی، اس کے بعد اس کا نام لے کر پڑھنے کا حکم دیا جاتا، جو کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔
یہاں خالقہ کا مفعول کل شیء محذوف ہے۔ سورہ علق آیت نمبر 2۔ خلق الانسان من علق، ترجمہ پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ سورہ علق آیت نمبر 2 کی تفسیر۔ انسان کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق کا شاہکار ہے، اس لیے خصوصیت سے اس کا ذکر فرمایا۔ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ انسان کی آفرینش کی ابتدا جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے کی گئی۔ ایک حقیر لوتھڑے سے اس سراپا کمال و جمال انسان کا پیدا کرنا اس کی شان کبریائی اور عظمت کی روشن دلیل ہے۔ نیز انسان کو بھی اس کی حقیقت سے آگاہ کر دیا تاکہ وہ گھمنڈ اور غرور کا شکار ہو کر اپنے خالق کا انکار اور اس کے احکام سے سرتابی نہ شروع کر دے۔ سورہ علق آیت نمبر 3۔ اقرأ وربک الاکرم، ترجمہ پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ سورہ علق آیت نمبر 3 کی تفسیر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل کو 3 بار جواب دیا کہ ما انا بقارئ۔ آخر میں جبرائیل نے عرض کیا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ آپ پڑھیے اور یہ فکر نہ کیجئے کہ میں جب پڑھنا نہیں جانتا تو کیوں کر پڑھوں، یہ کوئی عذر نہیں۔ آپ خود تو نہیں پڑھ رہے، آپ اپنے رب کا نام لے کر پڑھ رہے ہیں، اور اس کی شان کریمی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ جب وہ پڑھنے کا حکم دے اور آپ اس کا نام لے کر پڑھنا شروع کریں تو پھر آپ کو علوم و معارف سے سیراب کر دینا اس کا کام ہے۔ کریم کے بجائے اکرم فرمایا، یا تو یہ ربکا کی خبر ہے یا اس کی صفت۔ کریم کے بجائے اکرم فرمایا تاکہ مزید مبالغہ ہو۔ اکرم میں کریم سے بھی زیادہ مبالغہ ہے، اور اکرم اس کو کہتے ہیں جو بلا غرض انعام کرے اور اتنا دے جس کے کم و کیف کا شمار نہ ہو سکے۔ سورہ علق آیت نمبر 4۔ الذی علم بالقلم، ترجمہ جس نے علم سکھایا قلم کے واسطے سے۔ سورہ علق آیت نمبر 4 کی تفسیر۔ اس کی شان کریمی کا ایک جلوہ یہ ہے کہ اس نے قلم کو تعلیم کا واسطہ بنا دیا۔ علم کی نشر و اشاعت میں قلم کا جو حصہ ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ قدیم زمانے کے علماء و فضلاء کے علوم کو اگر قلم کے ذریعے صفحہ قرطاس پر تحریر نہ کر دیا جاتا تو 100 سال بعد آج ہم ان سے کیوں کر استفادہ کر سکتے۔ اگر قلم کا واسطہ نہ ہوتا تو آج زمین کے دور دراز گوشوں میں بسنے والے فضلاء کی تحقیقات اور نگارشات سے دور بسنے والے کیوں کر مستفید ہو سکتے۔ یہ قلم ہی کی برکت ہے کہ علم کا کارواں آج ان رفتوں پر خیمہ زن ہے اور مزید بلندیوں کو مسخر کرنے کا عزم کیے ہوئے ہے، اور جب تک قلم کا فیض جاری رہے گا علوم و فنون میں ترقی اور اضافہ ہوتا رہے گا۔ وہ جس طرح قلم کے ذریعے سے علوم و معارف کی دولت سے اپنے بندوں کو مالا مال کر رہا ہے، وہ جب چاہتا ہے تو قلم کے سوا بھی جس کے سینے کو چاہے انوار و تجلیات کی جلوہ گاہ بنا دیتا ہے، اور بغیر کسی واسطے کے اس کا دل علم کی روشنی سے بقائے نور بن جاتا ہے۔ سورہ علق آیت نمبر 5۔ علم الانسان ما لم يعلم، ترجمہ اسی نے سکھایا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا۔ سورہ علق آیت نمبر 5 کی تفسیر۔ انسان کو جو کچھ سکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہی سکھایا ہے۔ سارے علوم و فنون، اسرار و معارف، انکشافات و ایجادات اسی کے بے پایاں علم کی نہریں ہیں۔ جتنا چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اور جس وقت چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ ابو البشر آدم علیہ السلام کو علم الاسماء اسی نے تعلیم کیا۔ انبیاء کرام کے سینوں کو رشد و ہدایت کے نور سے اسی نے منور کیا۔ سابقہ آیت میں علامہ یعنی فعل ذکر کیا، مفعول ذکر نہیں کیا۔ یہاں فعل اور مفعول دونوں ذکر کیے تاکہ اس کی قدرت کے کمال پر دلالت کریں۔ علامہ سید محمود علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے علوم سکھائے گا جن کا احاطہ عقلیں نہیں کر سکتی۔ علامہ پانی پتی لکھتے ہیں، یعنی ممکن ہے کہ اس آیت میں الانسان سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ پس اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے 3 بار بھیجنے سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولین و آخرین کے علوم سکھا دیے۔
سورہ علق آیت نمبر 6، کلا ان الانسان لیطغی، ترجمہ ہاں بے شک انسان سرکشی کرنے لگتا ہے۔ سورہ علق آیت نمبر 7، الرآہ استغنی، ترجمہ اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی دیکھتا ہے۔ سورہ علق آیت نمبر 8، ان الی ربک الرجعی، ترجمہ اے غافل یقیناً تجھے اپنے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے۔ سورہ علق آیت نمبر 6، 7 اور 8 کی تفسیر۔ یہ آیات پہلی 5 آیات کے نزول کے کافی دنوں بعد نازل ہوئیں۔ پہلے تو یہ بتایا کہ کم ظرف انسان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے اور ایک طاقتور جتھا اس کا فرما بردار بن جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اپنے رب سے بھی مستغنی سمجھنے لگتا ہے، گویا اس نے اپنے خدا سے جو کچھ لینا تھا لے لیا، اب اسے اس کی العیاذ باللہ کوئی ضرورت نہیں، اور جب اس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو وہ سرکشی اختیار کرتا ہے، نہ اسے اللہ تعالیٰ کے کسی فرمان کی پرواہ ہوتی ہے اور نہ اس کے بھیجے ہوئے رسول کے ارشادات کو وہ قابل اعتنا سمجھتا ہے، جو اس کے جی میں آتا ہے کر گزرتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ ہفت کشور کا سلطان بھی بن جائے، اگر دنیا بھر کی دولت بھی وہ جمع کر لے تو پھر بھی وہ ایک بے بس انسان ہے۔ جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو فرشتہ اجل اس کی اکڑی ہوئی گردن مروڑ کر رکھ دے گا اور آخر کار اسے اس کے پروردگار کے دربار میں جواب دہی کے لیے پیش ہونا پڑے گا۔ اس وقت اس کو اپنی ناتوانی اور بے نوائی کا احساس ہوگا۔ سورہ علق آیت نمبر 9، اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى، ترجمہ اے حبیب آپ نے دیکھا اسے جو منع کرتا ہے۔ سورہ علق آیت نمبر 10، عَبْدًا إِذَا صَلَّى، ترجمہ ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ سورہ علق آیت نمبر 9 اور 10 کی تفسیر۔ اس میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو جہل نے لات و عزیٰ کی قسم کھا کر کہا کہ اگر اس نے پھر حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو العیاذ باللہ وہ حضور کی گردن کو روندے گا اور آپ کے منہ کو خاک آلود کر دے گا۔ ایک دن اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آگے بڑھا تاکہ اپنی قسم پوری کرے۔ جب اس بری نیت سے ڈگ بھرتے ہوئے نزدیک پہنچا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ پیچھے ہٹ رہا ہے اور اپنے ہاتھوں سے کسی چیز کو پرے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پوچھا کیا ہوا، کیوں پیچھے ہٹ آئے؟ کہنے لگا جب میں نزدیک ہوا تو مجھے اس کے درمیان اور اپنے درمیان ایک خندق دکھائی دی جو آگ سے بھری ہوئی ہے اور اس سے شعلے اٹھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ میرے نزدیک آنے کی جرت کرتا تو فرشتے اس کا انگ انگ جدا کر دیتے۔ اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ سورہ علق آیت نمبر 11، اَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَى، ترجمہ بھلا دیکھیے تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا۔ سورہ علق آیت نمبر 12، او امر بالتقوی، ترجمہ یا پرہیزگاری کا حکم دیتا تو اس کے لیے کتنا بہتر ہوتا۔ سورہ علق آیت نمبر 11 اور 12 کی تفسیر۔ اگر ابو جہل ہدایت قبول کر لیتا اور لوگوں کو بھی تلقین کرتا کہ وہ تقوی اختیار کریں تو اس کے لیے کتنا اچھا ہوتا۔ اب جب اس نے ایسا نہیں کیا بلکہ میرے نبی کریم کی تکذیب کی اور اس کی اطاعت و فرما برداری سے روگردانی کر لی ہے تو کیا اب وہ عذاب الہی سے بچ سکتا ہے؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اس کے سارے کرتوتوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اس کا یہ طریقہ ہے کہ اس قسم کے ناہنجار مجرموں کو وہ بڑے شدید عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ان آیات کا ایک اور مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہاں ارائیتا کا کلمہ 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ دوسرے ارائیتا میں ضمیر خطاب کا مرجع ابو جہل ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ ابو جہل
تو جس بندے کو نماز سے منع کرتا ہے اگر وہ ہدایت پر ہو اور لوگوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہو تو پھر تمہارا انجام کیا ہوگا؟ وہ ہدایت یافتہ انسان جو تقوی کا نور پھیلانے میں کوشاں ہو، اس کو ایسے نیک کام کرنے سے منع کرنے والا کیا غضب الہی سے بچ سکتا ہے؟ سورہ علق آیت نمبر 13۔ اَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى، ترجمہ، آپ نے دیکھ لیا اگر اس نے جھٹلایا اور روح گردانی کی۔ سورہ علق آیت نمبر 14۔ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، ترجمہ، کیا نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ سورہ علق آیت نمبر 15۔ كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، ترجمہ، خبردار اگر وہ اپنی روش سے باز نہ آیا تو ہم ضرور اسے گھسیٹیں گے اس کے پیشانی کے بالوں سے۔ سورہ علق آیت نمبر 16۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، ترجمہ، وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ سورہ علق آیت نمبر 17۔ فَلْيَدْعُ نَادِیَہُ، ترجمہ، پس وہ بلا لے اپنے ہم نشینوں کو اپنی مدد کے لیے۔ سورہ علق آیت نمبر 18۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِیَّہ، ترجمہ، ہم بھی جہنم کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ سورہ علق آیت نمبر 19۔ کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، ترجمہ، ہاں اس کی ایک نہ سنیے، اے حبیب سجدہ کیجئے اور ہم سے اور قریب ہو جائیے۔ یہ آیت چونکہ آیت سجدہ تھی اس لیے سننے والوں پر سجدہ کرنا واجب ہے۔ سورہ علق آیت نمبر 16 تا 19 کی تفسیر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز مقام ابراہیم پر نماز ادا کر رہے تھے کہ ابو جہل کا وہاں سے گزر ہوا اور گستاخانہ لہجے میں کہنے لگا کہ کیا میں نے تمہیں نماز پڑھنے سے روکا نہیں؟ تم پھر وہی کام کر رہے ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بڑا کڑوا کسیلا جواب دیا۔ ابو جہل بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے کیوں کر دھمکی دے سکتا ہے؟ آبان و انصار کی جتنی جمعیت میرے پاس ہے بطحا کی ساری وادی میں اور کسی رئیس کے پاس نہیں، ایک آواز دوں تو ساری وادی میں تل دھرنے کی بھی جگہ نہ رہے۔ اس وقت جبرائیل امین یہ آیات لے کر نازل ہوئے جن میں بتایا گیا کہ اگر یہ نابکار اپنی گستاخیوں سے باز نہ آیا تو ہم اس کو اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر زمین پر گھسیٹیں گے۔ اور یہ پیشانی لوگوں کی نظر میں تو مکہ کے ایک رئیس کی پیشانی ہے، قریش کے ایک نامور سردار کی پیشانی ہے، لیکن در حقیقت یہ ایک ایسے شخص کی پیشانی ہے جو جھوٹا ہے، جو غلط کار ہے۔ ایسے شخص کی پیشانی اس قابل ہے کہ اسے مٹی میں خوب رگڑا جائے اور اسے خاک مذلت پر گھسیٹا جائے۔ اگر وہ اپنے ہم نشین دوستوں اور مددگاروں کو بلا لائے گا تو ہم جہنم کے فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس نابکار کی اور اس کے آوان و انصار کی تکہ بوٹی کر دیں۔ زبانیہ عذاب کے فرشتوں کو کہتے ہیں۔ اس کا اصل معنی پولیس ہے جو افسروں کی اعانت پر مقرر ہوتی ہیں۔ ملائکہ عذاب کو زبانیہ اس لیے کہا گیا کہ وہ مجرموں کو دھکے دے کر جہنم میں پھینکیں گے۔ ان آیات میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کی تشریح بھی سن لیجئے۔ لنسفعن اصل میں لنسفعن ہے جو مضارع جمع متکلم کے آخر میں نون تاکید خفیفہ ہے، لیکن قرآن کے رسم الخط کا اتباع کرتے ہوئے اسے لنسفعن کی صورت میں لکھا گیا ہے۔ یہ صفا سے ماخوذ ہے، کسی چیز کو زور کے ساتھ کھینچنا۔ آگ اور دھوپ کی وجہ سے جب کسی کے چہرے کی رنگت سیاہی مائل ہو جائے۔ ناسیہ، پیشانی پر جو بال ہوتے ہیں انہیں ناسیہ کہتے ہیں، یعنی ہم اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اس کے منہ پر تھپڑ رسید کریں گے اور اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیں گے۔ ناسیہ کا معنی تو پیشانی کے بال ہے، لیکن اس سے مراد پورا شخص بھی ہوا کرتا ہے۔ اس صورت میں کاذبۃ خاطئۃ کا معنی یہ ہوگا کہ یہ ناہنجار سراسر جھوٹا اور خطا کار ہے۔ نادیہ،
انسان کے ہم نشین اور اس کے قبیلے والوں کو نادی کہتے ہیں۔ زبانیہ یہ جمع ہے، اس کے واحد کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ کسائی کا قول ہے کہ اس کا واحد زبنیٌ ہے، اخفش کی رائے یہ ہے کہ اس کا واحد زابن ہے، ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ زبنیتن ہے، بعض نے زبانی بتایا ہے۔ بعض علماء لغت کے نزدیک یہ اس میں جمع ہے، جیسے ابابیل اور ابادید۔ جن کی پکڑ بہت سخت ہو اہل عرب انہیں زبانیہ کہتے ہیں۔ قال الشاعر متاعیم فی القصوى متاعین فی الوغا زبانیۃ